یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان کے ساتھ کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آ جاتے ہیں جن کی نہ تو وضاحت ممکن ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی عقلی توجہ پیش کی جا سکتی ہے۔ کچھ ایسا ہی واقعہ میرے ساتھ ایک بار پیش آ چکا ہے۔ مجھے وہ ساری باتیں آج تک یاد ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کل کی بات رہی ہو، حالانکہ ابھی نے بیتے ہوئے پورے 11 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان دنوں میری عمر کوئی 20-21 سال رہی ہوگی۔ میں جس شہر میں رہتا تھا وہ یوپی بھارت کے ترائی کے علاقے میں واقع تھا۔ وہاں سے کوئی 60-70 میل کے بعد سے نیپال کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ روپے ڈے نامی اسٹیشن کے بعد سے ٹرین کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا اور نیپال کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ چند میل کے میدانی علاقے کے بعد چکیا نامی جنگل کا وسیع اور یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگل شرقاً و غرباً کوئی 50 میل کے احاطے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعض حصے بے حد خطرناک ہیں اور گھنے درختوں کے اندر بے شمار درندے رہتے ہیں، جن میں شیر اور چیتے بھی شامل ہیں۔ البتہ چند حصے ذرا چدرے درختوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں کچھ کچے راستے موجود ہیں۔ ان کچے راستوں کو وہاں کی زبان میں لیک کہا جاتا ہے۔ ان پر آدمیوں اور بیل گاڑیوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اس جنگل کے اندر جا بجا کھلے میدان ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے گاؤں اور بستیاں آباد ہیں۔ ان بستیوں میں رہنے والے زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے ہیں یا پھر مویشی پالتے ہیں، جنہیں وہ نیپال اور بھارت کے شہروں میں فروخت کر کے اپنی گزر بسر کا سامان کرتے ہیں۔ مجھے بچپن ہی سے سیر و سیاحت کا شوق رہا ہے۔ میرے ماموں ایک گاؤں میں اقامت پذیر تھے جہاں ان کے دھان کے کھیت تھے۔ وہ ہمارے ہاں اکثر آیا کرتے تھے۔ میں جن دنوں کا ذکر کر رہا ہوں ان دنوں روپے ڈے آئے ہوئے تھے۔ وہیں سے انہوں نے مجھے خط لکھا تھا کہ اگر میں ان کے گاؤں رسول پور کی سیر کرنا چاہوں تو ان سے آ ملوں۔ یہ خط مجھے بدقسمتی سے قدرے تاخیر سے ملا، لیکن ایک توقع کے سہارے میں دوسرے ہی دن کوئی 1 بجے روپے ڈے نامی اسٹیشن پر جا اترا۔ ان کے پتر پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ میرا انتظار کر کے صبح ہی گاؤں کی طرف جا چکے ہیں۔ یہ خبر میرے لیے مایوس کن تھی۔ مدتوں سے میں رسول پور کی سیر کا پروگرام بنائے بیٹھا تھا، لیکن اپنی تعلیمی مصروفیات کے باعث مجھے جانے کا موقع نہیں ملا تھا، اور اب ایک موقع ہاتھ لگا تو وہ یوں نکل گیا۔ میں یقیناً مایوس ہو کر واپس ہو گیا ہوتا، لیکن میرے میزبان نے مجھ سے کہا میرا ایک آدمی اس پر گڑی نامی گاؤں جانے والا ہے۔ یہ گاؤں رسول پور کے شمال میں کوئی 2 کوس کے فاصلے پر واقع ہے۔ تمہیں آدھے راستے تک یہ شخص ساتھ لے جائے گا۔ وہاں سے رسول پور صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ اگر تم جانا چاہو تو اس کے ساتھ چلے جاؤ، شام سے پہلے پہلے پہنچ جاؤ گے۔ یہاں سے رسول پور کا کتنا فاصلہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی 6-7 کوس ہوگا، یعنی کوئی 15 میل۔ پورے 5 گھنٹے کا سفر تھا۔ گھومنے کا شوق میرے سر میں سمایا ہوا تھا۔ میں یہ جانتا تھا کہ ماموں بھی عموماً یہ فاصلہ پیدل ہی طے کرتے ہیں۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص بھی آ گیا۔ جاہل سا دیہاتی تھا۔ اس نے سر پر پگڑ باندھ رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک موٹا سا لٹ لیے ہوئے تھا۔ مجھے بل دے کر اوپر کی سمت اٹھا رکھی تھی، جنہوں نے اس کے چہرے کو قدرے خوفناک بنا دیا تھا۔ اس کے دائیں رخسار پر زخم کا ایک گہرا نشان تھا۔ میرے میزبان نے مجھے اس کے ساتھ کر دیا اور آدمی کو ہدایت کرتے ہوئے کہا، دیکھو جھینگا، یہ عبدالرحمن صاحب کے بھانجے ہیں اور رسول پور جانا چاہتے ہیں۔ تم انہیں چوڑی لیک پر چھوڑ دینا جو رسول پور جاتی ہے۔ آگے کا راستہ صاف ہے، اگر یہ بھٹکے نہیں تو سیدھے رسول پور پہنچ جائیں گے۔ دیہاتی نے، جس کا نام جھینگا تھا، مجھے غور سے دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے بابو جی کو میں آرام سے پہنچا دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اس مختصر سی گفتگو کے بعد ہم لوگ اپنے سفر پر چل دیے۔ کوئی آدھ گھنٹے تک تو ہم باغوں اور کھیتوں میں چلتے رہے۔ اس کے بعد ہمیں سامنے بے شمار درختوں کا ایک وسیع سلسلہ نظر آنے لگا۔ اس کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے جھینگا نے کہا، بابو وہ رہا جنگل، اب ہمیں پورے 6 کوس اس کے اندر چلنا ہوگا، بستی یہاں سے ختم سمجھو۔ میں خاموشی سے اس کے ہمراہ چلتا رہا۔ سردیوں کے دن تھے، لہٰذا دھوپ کی تمازت ناگوار نہ لگ رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، اس وقت 1:30 بج رہا تھا۔ اپنے میزبان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارا سفر کوئی 5-6 گھنٹے کا ضرور ہوگا۔ شام سے پہلے پہنچنے کا کوئی سوال نہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم درختوں کے سلسلے تک جا پہنچے اور پھر اندر داخل ہو گئے۔ جنگل کے اندر ایک پتلا سا کچا راستہ دکھائی دیا، جس پہ بیل گاڑیوں کے چلنے کے باعث دونوں سمت میں گہرے کھڈے بنے ہوئے تھے۔ اس راستے پر دھول بے حد تھی۔ چند ہی لمحوں میں میرے بوٹ خاک سے اٹ گئے۔ راستے کی طوالت کے پیش نظر میں نے جھینگا سے گفتگو شروع کر دی اور ہماری بات چیت کا موضوع جنگل تھا۔ میں نے اسے دریافت کیا، جس راستے پر ہم لوگ سفر کر رہے ہیں یہ محدود تو نہیں ہے؟ نہ بابو، جھینگا ہولے سے ہنسا، ادھر کوئی جانور وغیرہ نہیں ہوتا، یہ سارا جنگل سڑک کی طرف بالکل صاف ہے۔ پھر بھی آخر جنگل ہے، کوئی نہ کوئی جانور یا درندہ کبھی نہ کبھی تو آ ہی جاتا ہوگا۔ ہاں، اس نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھار برسوں میں ایسا ہوتا ہے، البتہ ادھر ڈاکوؤں کا ڈر ضرور رہتا ہے۔ ڈاکوؤں کا؟ میں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کون سے ڈاکوؤں کا؟ ارے صاحب، یہ بڑی خراب قوم ہے، اس نے کہا، اکا دکا آدمی کو دے کر لوٹ لیتے ہیں۔ پھر تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔
میں نے قدرے ڈر کر کہا۔ ہو تو سکتا ہے، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ایک بار تو مجھے بھی ان سے واسطہ پڑ چکا ہے، اس نے کہا، پھر اپنے چہرے کے زخم کو چھوتے ہوئے بولا، یہ دیکھو بابو، یہ نشان ابھی تک موجود ہے۔ وہ پورے 1 درجن تھے اور میں اکیلا تھا، پھر بھی جھینگا کو پکڑ نہیں پائے تھے۔ اس نے فخر سے کہا، تم ان سے لڑے تھے؟ میں نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ ہاں بابو، مجھے برنوٹ آتی ہے، میں ان کا گھیرا توڑ کر نکل گیا تھا، البتہ مجھے چوٹ کافی آئی تھی۔ چند لمحوں تک میں اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، ہم لوگ چلتے رہے۔ مجھے خاموش دیکھ کر دیہاتی بھی خاموش ہو گیا اور چلتا رہا۔ جنگل میں چند مقامات پر مویشیوں کے جھنڈ بھی نظر آئے اور ان کے ساتھ ان کے چرواہے بھی، جس کے باعث میرے دل میں سما جانے والا خوف قدرے کم ہو گیا۔ میں نے سوچا، خواہ مار ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ڈاکو یقیناً انہی کو گھیرتے ہوں گے جن سے انہیں کچھ رقم ملنے کی توقع ہوتی ہوگی۔ اب تک ہم نے اپنی مسافت کا کوئی 1/4 حصہ طے کیا تھا۔ جنگل کے اندر دھوپ بہت کم نظر آتی تھی، چاروں طرف اونچے اونچے پیڑ سر اٹھائے کھڑے تھے اور ان کے آس پاس خردرو جھاڑیاں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی گھڑی دیکھی، دن کے 3:30 بج رہے تھے۔ اس حساب سے ہمیں چلتے ہوئے پورے 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے چلتے چلتے جھینگا سے پوچھا، کیوں بھائی، ابھی گاؤں کتنی دور ہے؟ بابو، آپ کا گاؤں اب یہاں سے 5 میل دور رہ گیا ہے، کچھ آگے جا کر میں دوسری لیک پر چلا جاؤں گا، البتہ آپ سیدھے چلتے چلے جائیے گا۔ تقریباً 4 بجے کے قریب ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے راستہ 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ اس مقام پر جنگل کچھ زیادہ ہی گھنا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ سردیوں کے دن تھے اور شام سر پر آ چکی تھی، لہٰذا مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس جگہ سے رسول پور صرف 2 کوس کے فاصلے پر ہے۔ اگر آپ اس سیدھی لیک پر چلتے رہیں تو آپ 2 گھنٹے میں رسول پور پہنچ جائیں گے۔ میں نے رک کر لیک کا جائزہ لیا۔ دور دور تک ویسا ہی جنگل کھڑا تھا۔ اب فضا میں کیڑے اور مکوڑوں کی آوازیں بھی کچھ گونجنے لگی تھیں اور پورا جنگل دن بھر کی تپش کے بعد جیسے ہولے ہولے سلگ رہا تھا۔ پیڑوں پر ہلکے ہلکے بادل تیرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ جھینگا سے الگ ہو کر جنگل میں تنہا سفر کے تصور سے ہی میں پریشان ہو رہا تھا۔ جھینگا نے شاید میری کیفیت کا اندازہ لگا لیا۔ وہ ہنسا اور بولا، پریشان نہ ہو بابو، آگے راستہ بالکل صاف ہے، پھر یہاں سے گاؤں بھی زیادہ دور نہیں، تمہیں تھوڑی دیر بعد ہی چرواہے بھی مل جائیں گے اور تم آرام سے گھر پہنچ جاؤ گے۔ اب مجبوری تھی، میں دیہاتی کو رخصتی سلام کرتا ہوا اپنے راہ لگ گیا، جبکہ جھینگا مخالف سڑک پر چل دیا۔ میں جو ہی سڑک پر اکیلا ہوا، میں نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ جنگل کی تنہائی میرے لیے نہ صرف نامانوس تھی بلکہ مجھے اس سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں مشکل سے 15-20 منٹ ہی چلا ہوں گا کہ اچانک ایک عجیب بات ہوئی۔ میرے سر پر سے دو فاختائیں خوفزدہ آوازیں پیدا کرتی ہوئیں ایک طرف چلی گئیں۔ ان کی پرواز کچھ اس قدر نیچی تھی کہ میں بھڑک کر ایک جانب ہو گیا اور انہیں حیرت سے تکنے لگا۔ کوئی لمحہ بھر بعد ہی ان دونوں پرندوں نے رخ بدلا، ایک اور چکر کاٹا، ایک بار پھر ویسے ہی نیچی پروازیں کرتی ہوئی میری سمت بڑھی۔ اس بار بھی ان کی چونچوں سے ویسی ہی تیز آوازیں نکل رہی تھیں۔ لمحہ بھر میں وہ میرے عقب میں واقع درختوں کے جھنڈ میں گم ہو گئی۔ میں نے مڑ کر انہیں دیکھا، پھر ہاتھ جھٹکتا ہوا چل پڑا اور تب اچانک میرے پاؤں رک گئے۔ دائیں سمت واقع جھاڑی کے پیچھے کسی جانور کے پیروں کی چاپیں ابھر رہی تھی۔ میں نے لیک پر رک کر دیکھا۔ سورج کی کرنیں اس وقت اپنی تپش کھو چکی تھیں اور جنگل کے اس مقام پر آڑی ترچھی پڑ رہی تھیں جس سے بہت ہی مدھم روشنی ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ صحیح طریقے سے نظر نہ آ سکا، صرف جانوروں کے پیروں کی آہٹیں ہی سنائی دے سکی۔ چٹ 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 کی سی آوازیں تھیں۔ میں ذرا سا رکا اور جھاڑیوں کے ایک شگاف میں سے جھانکنے لگا۔ جھاڑیوں کے ادھر قدرے کھلا میدان تھا اور اس میں مجھے وہ جانور صاف نظر آ گیا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا اور پھر وہ تقریباً صاف نظر آنے لگا۔ قد میں وہ کسی بلڈ ہاؤنڈ کتے کی مانند رہا ہوگا۔ قدرے بھورا سا، اس کی گردن پر کافی لمبے بال تھے اور تھوتنی سیاہ رنگ کی تھی۔ دم ہاسی گھنی تھی۔ ایک ہی نظر میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی تنہا بھیڑیا ہے۔ جنگل کے بھیڑیے کچھ کم خطرناک نہیں ہوتے اور کسی نہتے آدمی کو آسانی سے مار سکتے ہیں۔ ابھی میں کچھ سوچنے کے قابل بھی نہ ہوا تھا کہ مجھے اس جانور کے پیچھے سے ایک اور تھوتنی ابھرتی ہوئی نظر آئی اور پھر دوسرا درندہ تقریباً اسی قد و قامت کا نکل آیا۔ گویا وہ 2 تھے، ہو سکتا ہے وہ نر اور مادہ رہے ہوں۔ میں جلدی سے سیدھا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھا۔ دور دور تک سناٹا تھا۔ میرے دونوں جانب درخت سر اٹھائے منتظر کھڑے تھے۔ درختوں پر نرم دھوپ روشنی کی تیاری کر رہی تھی اور پورا جنگل چینگروں کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ میں نے سوچا فوراً ہی کسی درخت پر چڑھ کر پناہ لے لینی چاہیے، لیکن تب ہی میرے ذہن میں ایک پرانا سا قصہ ابھر آیا۔
یہ واقعہ مجھے میرے ماموں نے سنایا تھا۔ ایسے ہی جنگلوں میں ایک دیہاتی بھیڑیے کو دیکھ کر درخت پر چڑھ گیا تھا۔ جب بھیڑیے کی نظر اس پر پڑی تو اس نے شور کر کے اپنے دوسرے ساتھی کو بھی بلا لیا۔ کہتے ہیں کہ دیہاتی جب تک درخت پر رہا بھیڑیے باری باری پیرا دیتے رہے، حتیٰ کہ دیہاتی بھوک اور پیاس کی تاب نہ لا کر درخت سے گر گیا اور اس طرح انہوں نے اس کا تیا پانچا کر ڈالا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں میرے ساتھ بھی یہی واقعہ نہ دہرایا جائے، لہٰذا میں نے درخت پر چڑھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور الٹے پیروں واپس ہو گیا۔ اس وقت تک درندے کی نظریں مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میں کسی محفوظ جگہ جا چھپوں گا، تب تک یہ جانور کسی اور طرف نکل جائیں گے۔ مجھے رہ رہ کر اپنے میزبان پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ خواہ مخواہ اس نے مجھے تنہا روانہ کر دیا۔ جھینگا کا یہ کہنا غلط تھا کہ راستہ صاف ہے۔ میں مشکل سے آدھا فرلانگ ہی چلا ہوں گا کہ مجھے اپنے پیچھے تیز تیز بھاگتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یقیناً ان بھیڑیوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی بلکہ دوڑنے لگا۔ پھر میں لیک سے ہٹ کر درختوں میں گھس گیا اور بے تحاشا دوڑنے لگا۔ قدموں کی آوازیں بدستور میرے پیچھے تھی اور لمحہ بہ لمحہ قریب تر ہو رہی تھی۔ اس گھڑی میں میری جو حالت تھی وہ کچھ میں ہی جانتا تھا، اور پھر خدا نے جیسے میری دعا سن لی۔ مجھے درختوں کے درمیان کوئی 100 گز کے فاصلے پر ایک مکان کے آثار دکھائی دیے۔ مکان کے ارد گرد لکڑی کا ایک بہت بڑا احاطہ سا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی رہتا ہی ہوگا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جنگل میں اکثر سادھو وغیرہ اس طرح کے مکانوں میں رہتے ہیں۔ میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ ایک جگہ میں نے ذرا رک کر سنا، میرے عقب سے آنے والی آوازیں معدوم سی ہو چلی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا اور میرا خون جم کر رہ گیا۔ وہ دونوں درندے مجھ سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر درختوں کے درمیان کھڑے تھے۔ ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور ان کی آنکھوں میں بھوک رقص کر رہی تھی۔ اس کا اس طرح دور رک جانا میرے لیے حیرت کی بات تھی، لیکن میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور دوڑ کر سامنے والے مکان کے اس پھاٹک کو کھولنے لگا جو مکان کے ارد گرد کھینچے ہوئے لکڑی کے کٹہرے میں لگا ہوا تھا۔